بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لاجک میں شہزاد صغیر الدین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین، جب ہم مستشرقین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس قرآن پر بہت سارے اعتراضات اٹھاتے ہیں، اس کے ہر پہلو پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تدوین قرآن پر انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، وہ ہم اپنے معزز مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور ان سے مدلل جوابات لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد سمیع اللہ فراز صاحب، یہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیومینٹی ڈپارٹمنٹ کے۔ تو آئیے جناب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سمیع اللہ فراز صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ ایک کویسچن ذہن میں آتا ہے، تھوڑی سی ڈسکرپشن میرا خیال ہے کہ تدوین کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں ان کی نوعیت کس قسم کی ہے اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ انتہائی بنیادی اہمیت کا حامل سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ دراصل مستشرقین کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ قرآن مجید کی حیثیت مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دین اسلام کا مدار ہی اس کتاب الہی پر ہے، اور مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں، اور نہ صرف مسلمان بلکہ مستشرقین کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے درمیان موجود ہے تب تک ان کے لیے فوز و فلاح کے، ترقی و کامرانی کے راستے نہ صرف کھلے ہیں بلکہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کے روشن امکانات ہیں۔ اب یہ وہ خوف ہے اور یہ وہ اندیشہ ہے جس نے انہیں ایسے اعتراضات کرنے اور ان تحقیقات میں اپنی ساری زندگیاں کھپانے پر مجبور کیا کہ کسی طریقے سے قرآن مجید کو عام انسانوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ایسے پیش کیا جائے کہ قرآن بھی دیگر آسمانی کتابوں کے ہم پلہ نظر آئے۔ جس طرح تورات و انجیل، جس کا مجموعہ بائبل ہے، وہ آج انسانوں کے سامنے اپنی اتھینٹسٹی پروو کرنے کی کوشش میں ہے اور اس میں ناکام ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی قرآن مجید کی حقانیت کو، اس کے اعجاز کو، اس کی اتھینٹسٹی کو پروو کرنے میں اور اسے ثابت کرنے میں تھک جائیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں، اور نتیجتاً قرآن مجید اس پایہ ثبوت کو نہ پہنچ پائے کہ جس کو انسان اور دنیا انسانیت آئیڈیلائز کر سکے۔ بنیادی مقصد ہو ان کے ان تمام اعتراضات کے پیچھے یہی ایک ہمیں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ اب جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ ان اعتراضات کی نوعیت کیا ہے، قرآن مجید کے حوالے سے اعتراضات وہ دو طرح سے کرتے ہیں۔ ایک جو آج آپ کے پروگرام کا عنوان ہے تدوین قرآن کے حوالے سے، ان کی کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید کی تدوین اور اس کی کمپائلیشن کو اتنا مشکوک بنا دیا جائے، روایات کو اتنا گڑبڑ کر دیا جائے کہ ایک عام قاری جب پڑھے تو وہ پریشان ہو کر رہ جائے اور وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ میرے سامنے تو کوئی راستہ واضح نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ یہ قرآن مجید بھی شاید خدا نخواستہ اسی طرح کمپائل ہوا ہے، اسی طرح مدون ہوا ہے جس طرح کی پہلی کتابیں، اسی لیے وہ ہر پہلو پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پر تدوین قرآن کو وہ اپنے مرکز بنائیں گے۔ پہلی نوعیت تو ان کے اعتراضات کی تدوین قرآن کے حوالے سے ہو۔ دوسری نوعیت ان کے اعتراضات کی ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے متن سے، ٹیکسٹ آف دی قرآن سے۔ اس میں قرآن مجید کا رسم بھی آئے گا، اس میں قرآن مجید کی قراءات بھی آئیں گی، اس میں قرآن مجید کے مفاہیم بھی آئیں گے۔ وہ الفاظ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب
الفاظ میں آپ کنفیوژن پیدا کر دیں، الفاظ میں آپ شک پیدا کر دیں، تو اس سے جو معنی اور مراد سمجھا جانا چاہیے وہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے وہ متن قرآنی کے متعلق جب اپنے اعتراضات کریں گے تو اس میں قرآن مجید کا متن آئے گا، رسم آئے گا، لکھنے کا انداز آئے گا، قرآن مجید کی قراءات آئیں گی، قرآن مجید کے مختلف جو مصاحف صحابہ کرام کے ادوار میں تیار کیے گئے وہ آئیں گے، اور وہ ساتھ ساتھ پھر یہ بھی اعتراضات لے کر آئیں گے کہ بعد میں صحابہ کرام کے دور میں قرآن مجید میں خدا نعوذ باللہ تبدیلیاں بھی واقع ہوئیں۔ تو یہ وہ نوعیت ہے ان کے اعتراضات کی۔ اس میں تیسری بات بھی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ اس مقصد اور ان کے ان اعتراضات کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ بھی میرے خیال میں اگر ہم سر دست اپنی گفتگو میں تفصیل میں جانے سے پہلے طے کر لیں جی جی تو بات سمجھنے میں ہمارے ناظرین کو آسانی رہے گی۔ 4 طرح کے مآخذ ہیں جس کی بنیاد پر مستشرقین قرآن مجید کی تدوین اور قرآن مجید کے متن پر اعتراضات کریں گے۔ یعنی مآخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ماڈل اور نمونہ کیا ہے جس سے انسپائر ہو کر انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات شروع کیے۔ ان کے سامنے سب سے پہلی چیز ہے کہ نزول قرآن کے وقت میں عہد رسالت میں جو کفار کہا کرتے تھے، جو کفار اعتراضات کیا کرتے تھے، یہ مستشرقین بھی انہی اعتراضات کو یوں کہہ لیجئے کہ ریپیٹ کرتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے فکر کو اس کے اندر لاتے ہیں۔ مثلا مستشرقین کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ قرآن اتھینٹک نہیں، اٹ از میڈ بائی سم ون، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نعوذ باللہ اختراع کیا ہوا ہے۔ اب جب ہم اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ وہی اعتراض ہے جو مکہ کے مشرکین نے کیا تھا۔ وقالوا ان ھذا الا افک افترا، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اس آدمی نے یہ کلام، یہ کتاب گھڑ لی۔ تو اعتراض تو وہی ہے، لیکن آج مستشرقین اسی کی پیروی کرتے ہوئے اس اعتراض کو دہرا رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ مستشرقین اس قرآن کو، اس کلام کو جادو کا اثر بھی کہتے ہیں۔ شاید پچھلے کسی پروگرام میں بھی جب سیرت طیبہ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے استشراقی تحقیقات کی روشنی میں، تو اس وقت بھی یہ بات طے آئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جنونیت اور ایسی کیفیت کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو یہی الزام مکہ کے لوگوں نے بھی لگایا، ان ھذا الا سحر یؤثر، اور یہی وہ قرآن پاک کی تدوین پر بھی لگاتے ہیں اسی قسم کے سوال۔ جی ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ حفاظت قرآن کا اس دور میں کوئی صحیح طریقے سے بندوبست نہیں کیا گیا، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شہزاد۔ حفاظت قرآن کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بڑے ذریعے تھے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے، ایک جسے اہل علم نے حفظ صدور کا نام دیا، اور دوسرا جسے حفظ سطور کا نام دیا ہے۔ مطلب صدر سے صدور کا لفظ بنا ہے کہ سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا، اور قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا اصل ذریعہ یہی تھا۔ مطلب یہ کہ سب سے اتھینٹک ذریعہ اور اعلیٰ اور عرفہ ذریعہ یہی تھا، لیکن دوسرے درجے میں ایک سیکنڈری آپ سورس کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ کتابت کو بھی اختیار کیا گیا، لیکن وہ اصل اور مین سورس یا مین جو ہے وہ میڈیم نہیں تھا، بنیادی ذریعہ وہ نہیں تھا قرآن مجید کی حفاظت کا۔ حفاظت کا بنیادی ذریعہ وہ سینہ بسینہ تھا، سینہ بسینہ تھا۔ اس میں قرآن مجید کی آیات بھی بالکل واضح ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین آمنوا، کہ یہ آیات ہیں جو کہ اہل ایمان کے سینوں میں ہیں۔ لیکن مستشرقین نے ایک بڑا سطحی اعتراض کیا، شفالی وغیرہ نے اور مختلف مستشرقین نے۔ شفالی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی حفاظ جو ہے وہ صرف 2 صحابہ تھے، صرف 2 صحابہ کو قرآن مجید حفظ تھا، مطلب کتابت تو بہت دور کی بات، وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو قرآن مجید حفظ تھا۔ مطلب بحر معونہ کا واقعہ ہوا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک واقعے کے اندر 70 قراء صحابہ اکرام حفاظ شہید ہو گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ کو قرآن مجید یاد تھا۔ پھر صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن مجید نے جو ان کی صفات نقل کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات کو قیام کرتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک،
اور اہل ایمان کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو کے جو ہے وہ رات کو قیام کرتی ہے، تو قیام میں کیا کر رہے تھے؟ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جی مصحف تھا ہی نہیں، کتابت تھی نہیں، تو ہاتھ میں پکڑ کے تو نہیں پڑھ رہے تھے، تو کہاں سے پڑھ رہے تھے اگر انہیں یاد نہیں تھا؟ مطلب یہ انتہائی سطحی اور بودھا سا اعتراض ہے کہ صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو جو ہے وہ حفظ نہیں کیا، زبانی یاد نہیں کیا، سینکڑوں حفاظ جو ہے وہ موجود تھے۔ نہیں، ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ انہوں نے حفظ کیا ہے، ان کا یہ بھی اس میں یہ بھی اعتراض آتا ہے کہ انہوں نے حفظ کیا اور حفظ جو ہے وہ قابل اعتبار ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حفظ ہی اصل میں کسی علم کو محفوظ کرنے کا قابل اعتبار ذریعہ۔ آپ حفظ کی بات کرتے ہیں، آج کل تو آپ لینگویج اگلی نسل کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے اگر وہ وربلی نہ ہو۔ مطلب آپ شیکسپیئر کا کوئی ناول پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس لفظ کی پروننسیشن کیا ہے، ایکسنٹ کیا ہے، جب تک کہ آپ جو اہل زبان ہیں ان سے اس کا تلفظ نہ سیکھیں، اس کی ادائیگی ضبط نہ سیکھیں، اس کا ایکسنٹ نہ سیکھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایکسنٹس کے فرق سے لینگویجز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو زبان ٹرانسفر نہیں ہوتی تو علم کیسے ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا صرف مطلب کتابت سے ہے کہ حفظ کرنا زیادہ قابل اعتبار ہے بنسبت لکھنے کے۔ بالکل، مطلب کتابت کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، آپ اس سے اس لفظ کا صحیح اس کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں نکال سکتے بغیر استاذ کے، جب تک وہ آپ کو پڑھ کے نہ سنائے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا جو آگے اس کا جو منتقل ہوا ہے تو وہ اسی طرح سے ہوا ہے کہ اس کی ادائیگی، اس کا ضبط، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ اس کو آگے منتقل کیا گیا۔ اور اس میں اگر ہم ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اقوام عالم کی بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ خصوصیات کسی ایک قوم کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہیں۔ عربوں کی اس وقت کی تاریخ سے لے کر آج تک یہ عربوں کی خصوصیت رہی ہے کہ حافظہ اور حفظ کے ذریعے سے، یاد رکھنے کے ذریعے سے، میمورائزیشن ایک وہ ایسی کریکٹرسٹک اور ایسی خصوصیت رہی ہے کہ جو عربوں کی نسبت کسی اور قوم میں ہمیں بہت کم ملتی۔ وہ تو اپنے آباء و اجداد کے نسب، ہزارہ اشعار وہ ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوتے تھے۔ تو عرب لکھنے کو بھی اپنے لیے ایک عیب خیال کرتے تھے کہ لکھنا تو یہ حافظے کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو جس قوم کو اپنے حافظے پر اتنا اعتماد ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے جو حفظ ہے یا کسی چیز کو یاد رکھنا ہے یہ قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے؟ اور جہاں تک کتابت کی بات ہے، عہد نبوی میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کتابت بھی تو اس میں شامل ہے نا، اور قرآن مجید کے نزول کے آغاز سے ہی ہمیں کتابت قرآن کی مثالیں ملتی ہیں۔ دیکھیں، مشہور واقعہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے قبول اسلام میں یہ ملتا ہے، جب وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ان کے بہنوئی اور بہن فاطمہ بنت خطاب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب اندر گئے اور پوچھا کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت خطاب نے وہ اوراق چھپا دیے۔ وہ اوراق کس چیز کے تھے؟ وہ اوراق قرآن مجید کے اوراق تھے۔ بالکل۔ تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں اس کے اندر۔ تو قرآن مجید کی کتابت اس کے نزول کے آغاز کے ساتھ ہی اس کا اہتمام ہوا ہے۔ یہ اعتراض بھی ان کا غلط ہے کہ دور نبوی کے اندر کتابت کا کوئی اہتمام موجود ہے۔ اور خود جو قرآن مجید نے تعارف کروایا اپنا، مطلب ذالک الکتاب ہے، مطلب یہ کتاب ہے، ھذا کتاب انزلنا، اور کتاب لکھی ہوئی ہوتی ہے، مطلب یہ کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا، کتاب احکمت آیات۔ اور تو اور بات، ان لوگوں نے خود جو تحقیقات کی ہیں، مطلب مستشرقین نے، آرتھر جیفری نے ایک کتاب کو ایڈٹ کیا۔ جی بالکل، ایک بریک کا وقت ہو گیا، پھر واپسی پہ یہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک سے واپسی پہ مستشرقین کا تعارف کچھ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ جی ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ حفظ پہ کچھ بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، حفظ کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ اصل ذریعہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا حفظ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابت نہیں تھی۔ قرآن مجید نے خود اپنا تعارف یہ کروایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب احکمت آیاتہ، ھذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی۔ اور کتاب وہی چیز ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ خود قرآن مجید جو ہے وہ کتاب کے تعارف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تحتہ بیمینک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے یا اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہیں لکھا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب ہوتی وہ جس کو لکھا جاتا ہے، تو اسی طرح کتاب المصاحف ایک کتاب ہے۔ امام ابو داؤد بہت بڑے جو ہے وہ امام حدیث کے، ان کے بیٹے تھے جو کہ ابن ابی داؤد کے نام سے معروف ہیں،
ان کی کتاب کو ایک بہت بڑے مستشرق نے، جس نے قرآن کے خلاف اپنی زندگی ساری گزاری اور قرآن کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات سے اپنی کتابوں کو بھر دیا، آتھر جیفری جو ہے، اس نے اس کتاب کو نکال کے ایڈٹ کیا، اور اس کتاب کا موضوع یہ ہے کتاب المصائب، صحابہ کے مصائب۔ آپ تو سرکاری طور پہ جو ہے وہ لکھنے کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ اس کتاب کے اندر 14 صحابہ کے مصائب اور 13 تابعین کے مصائب کا ذکر ہے، اور مطلب کہ سندوں کے ساتھ ذکر ہے، ایسا نہیں ہے، اور اتنے پرانے ائمہ سے ذکر ہے، اور آپ اس کتاب کو بنیاد بنا کے اعتراضات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی صحابہ کے پاس اپنے اپنے مصائب تھے۔ تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس اپنے اپنے مصاحف تھے کہ انفرادی طور پہ بھی انہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی کوئی لکھنے کا سرکاری طور پہ بھی اہتمام نہیں تھا۔ بالکل، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے دونوں سورسز ہیں جو دونوں ہی پر اعتماد سورسز ہیں، ہاں لیکن اس میں ایک ریٹن ہے اور ایک حفظ کرنا ہے۔ ہاں لیکن اس میں ایک اور چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آج بھی ہمارے ہاں قرآن مجید جب پبلش ہوتا ہے تو جب تک اس کو کسی حافظ یا قاری قرآن کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہ مل جائے تو وہ پبلش نہیں ہو سکتا، مطلب سرکاری پروف ریڈر ہے، لکھے ہوئے کو سند چاہیے اپنے استناد کے لیے، اپنے اتھینٹک ہونے کے لیے حافظ قرآن کی، مطلب سینے والا صاحب قرآن تصدیق کرتا ہے لکھی ہوئی کی، تو لکھا ہوا ہونا یہ ایک سیکنڈری سورس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھنے میں وہ پروننسیشن نہیں آ سکتی، ایکسنٹ نہیں آ سکتا، وہ تو ظاہری بات ہے تلفظ اور ادائیگی میں آ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید اصلاً سینہ بسینہ نقل ہوا ہے۔ ہاں جب ایک لکھی ہوئی کو تصدیق مل گئی تو پھر آپ اس کو کرائیٹیریا بنا سکتے ہیں کہ بقیہ حفاظ کی آپ تصحیح کریں، کریکشن کریں اس لکھی ہوئی سے، لیکن پہلی دفعہ لکھا ہوا بھی محتاج ہے کسی صاحب قرآن کی تصدیق کا۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب، بہت سارے مستشرقین ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تدوین پر جنہوں نے اعتراضات کیے وہ مشہور مستشرقین کا تھوڑا سا ذکر بتائیے گا۔ جی میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ 7-8 نام ایسے ہیں مستشرقین کی فہرست میں جن کا مرکزی محور، جن کی تحقیقات کا یا جن کی دراسات کا وہ قرآن مجید کی تدوین رہا ہے، اسپیشلی تدوین رہا ہے، پورا اسلام نہیں کہ جس میں سیرت بھی آ جاتی ہے، جس میں ہر مستشرق کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اسلام کے دیگر علاقوں کو بھی ان کو اوپر اعتراضات کرے، لیکن کچھ چیزیں ان کی اسپیشلائزیشن بن جاتی ہیں اور ان کی زندگی کا اکثر حصہ، ان کی تحقیقات کا اکثر حصہ اس پر گزرتا ہے۔ اب جو قرآن مجید پر اعتراضات کے حوالے سے جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سب سے پہلا نام ہے تھیوڈر نولڈکے کا۔ یہ جرمن مستشرق ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ القرآن، اور ان کے بعد جتنے بھی آج تک مستشرقین ہیں وہ سب کے سب انہی کے فالوور ہیں، اور قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے اور خاص طور پر قرآن مجید کی ترتیب کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح دوسرا نام ہمیں اس فہرست میں ملتا ہے ریجس بلاشیر کا۔ یہ فرانسیسی مستشرق ہیں، سن 1900 میں یہ پیدا ہوئے، اور مراکش میں ان کی تعلیم ہے۔ 1939 میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ فرانسیسی زبان میں انہوں نے ترجمہ قرآن لکھا 3 جلدوں میں، جو سب سے پہلی 1947 میں شائع ہوا۔ ان کی ایک کتاب ہے القرآن تدوینہ و نزولہ، خاص اسی موضوع القرآن تدوینہ و نزولہ، یہ ریجس بلاشیر کی کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے اعتراضات پیش کیے ہیں۔ تیسرا نام ہمیں ملتا ہے گولڈ زہر کا۔ یہ یہودی مستشرق ہیں، 1850 میں پیدا ہوئے اور سن 1921 میں ان کی وفات ہے۔ 2 بڑی کتابیں ہیں جو قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے خاص طور پر وہ قابل ملاحظہ ہیں گولڈ زہر کی۔ ایک مذاہب التفسیر الاسلامی، یہ دراصل فرانسیسی زبان میں کتاب تھی، لیکن سن 1958 میں ڈاکٹر عبدالحلیم نجار قاہرہ یونیورسٹی سے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کا عربی زبان میں مذاہب التفسیر الاسلامی کے نام سے ترجمہ کیا۔ اس کتاب کی جو ابتدائی بحث ہے، پہلے تقریباً 70 صفحات، وہ قرآن مجید کی تدوین اور اس کے متن پر اعتراضات پر مشتمل ہے۔ اور اس کی دوسری کتاب گولڈ زہر کی ہے، وہ ہے العقیدہ والشریعہ فی الاسلام، اور یہ تقریباً ساری کی ساری کتاب وہ قرآن مجید کی تدوین اور اس کی قراءات پر اعتراضات کے حوالے سے مشتمل ہے۔ چوتھا نام ہمیں ملتا ہے گیسٹاف لیبون کا۔ یہ 1884 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا حضارت العرب، عرب سویلائزیشن۔ اس کے دوسرے باب کی ایک فصل میں انہوں نے قرآن مجید کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے
ان کے ہمیں تفصیلی اعتراضات ملتے ہیں۔ اسی طرح 5واں نام اس فہرست میں منٹگومری واٹ کا ہے۔ نص قرآنی منٹگومری واٹ نے کافی حدیث پر بھی بہت کام کیا ہے، فقہ پر بھی کام کیا ہے، اسلامی تاریخ پر بہت کام ہے، لیکن قرآنی تدوین کے حوالے سے بھی ہمیں نولڈکے کا نام اس لحاظ سے ملتا ہے کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو مشکوک بنانے کے لیے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اختراع کی، نسبت کی، نعوذ باللہ، وہ یہی شخص تھا، تو منٹگومری واٹ۔ اور اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ امکان کی وجہ سے قرآن و سنت کا انکار کر دیتا ہے۔ مثلا اس کی ایک کتاب ہے محمد پروفٹ اینڈ اسٹیٹسمین، اس کے اندر ایک کوٹیشن ہے پیج 60 پہ، وہ لکھتے ہیں کہ محمد سیمز ٹو مین ٹو کم فرام آؤٹ سائڈ may actually come from his unconscious، کہ کوئی چیز جب باہر سے انسان کوئی اس کا ذہن اثر قبول کرتا ہے تو وہ دراصل اس کے اپنے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے منٹگومری واٹ کہ نعوذ باللہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اختراع ہے۔ ہمیں اس میں چوتھا نام ملتا ہے ڈی ایس مارگولیت کا، اور اس نے بھی قرآن مجید کو اس طرح سے مشکوک بنانے کی کوشش کی کہ جو ہمارا ورثہ حدیث ہے، اس نے مستند روایات میں سے وہ روایات تلاش کیں کہ جس میں قرآن مجید کی صحت پر شک پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اچھا، یہ مستند روایات میں سے ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو روایات اٹھاتے ہیں وہ مستند نہیں ہوتی، وہ کہیں سے بھی روایت اٹھا کے اور سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ روایت مستند، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو قرآن مجید کی آیت سے بھی غلط استدلال کریں گے۔ مثلا سنقریؤک کا فلا تنسا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اس طرح سے پڑھائیں گے کہ آپ پھر بھولیں گے نہیں۔ اب یہ اس سے یہ استدلال کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے، تو یہ تو قرآن مجید کی آیت سے بھی غلط استدلال کریں گے۔ تو اگر صحیح السند کی روایت ہے تو یہ اس سے بھی غلط استدلال کریں گے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت مستدرک حاکم میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ کچھ آیات میں نے گم پائیں۔ اب اس کی یہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات صحابہ سے گم ہو گئی تھی، بھول گئے تھے۔ اسی طرح ہمیں مگر وہ سینوں میں ایکچولی موجود تھیں، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ اس میں 7واں نام ہمیں جان برٹن کا ملتا ہے، اس کی مشہور کتاب ہے دا کلیکشن آف قرآن۔ اس کے اندر اس نے قرآن مجید کو مکتوبی شکل میں ہونے سے، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس نے انکار کیا ہے اور ایسے شواہد پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا۔ 8واں نام ہمیں ملتا ہے جارج سیل کا، اس کی کتاب ہے دا قرآن، اور اس نے کچھ ٹرانسلیشنز لکھی ہیں۔ اسی طرح آخری نام اس میں بڑا نام ملتا ہے اس فہرست میں، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، وہ آرتھر جیفری کا ہے۔ آرتھر جیفری کی 3 کتابیں ہیں اس حوالے سے، جو قرآن مجید کی تدوین اور متن پر بہت بڑے اعتراضات اس نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی کتاب وہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، کتاب المصاحف، ابن ابی داؤد کی کتاب ہے، متوفہ 216 ہجری۔ اور دوسری کتاب ہے دا میٹیریلز فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، یہ قرآنی ٹیکسٹ کے اوپر خاص طور پر اس کے اعتراضات ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک کتاب ہے مقدمتان فی علوم القرآن، جس میں اس نے قرآن مجید کی تدوین اور اس کے دیگر علوم پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ تو یہ ایک فہرست ہمارے سامنے آتی ہے مختلف مستشرقین کی جنہوں نے قرآن مجید پر حرزر سرائی کی ہے۔ اس کے حوالے سے میں بس ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ اسی ریفرنس سے کہ اتنے سارے مستشرقین کی بات آ گئی کہ انہوں نے قرآن کے حوالے سے لکھا، تو میرے 2 آرٹیکل شائع ہوئی ہیں سیمائی حکمت قرآن میں، جون سے جو ہے وہ لے کے اب یہ سپتمبر تک کے۔ تو اس میں قرآن مجید کے اوپر جن بڑے بڑے مستشرقین نے لکھا، ان میں سے اکثر کے جو نام آئے ہیں، آرتھر جیفری، آرتھر آربری، جان برٹن جو ہے وہ، اسی طرح آخر میں ابن وراق ہے، جارج سیل ہے، اور اسی طرح اور بڑے بڑے لوگ ہیں، نولڈکے کا نام آیا، اس طرح مارگولیت کا نام آیا۔ تو یہ ساروں کے اوپر کہ ان کے اعتراضات کیا تھے اور ان کا ایک خلاصہ نکال کے اس کا جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اہل علم نے مسلمانوں کی طرف سے اس کا کیا جواب ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مستشرقین اعتراضات کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر نو قرآن پاک کی تدوین کی، اس کو لکھا، تو اگر یہ آلریڈی لکھا ہوا تھا تو پھر ان کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیں، اصل میں لکھا تو ہوا تھا اور اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ اللہ کے رسول وسلم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، تو اس وقت جو ہے یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی لا یستوی القاعدون ہے، تو اللہ کے رسول وسلم فرمایا بھائی کاتب کو بلاؤ ہیں، اور کاتب آیا اور ساتھ میں روایت کے الفاظ ہیں دوات بھی ساتھ لایا اور تختی بھی ساتھ لے کر آیا اور اس نے لکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لکھواتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی، سورت نازل ہوتی تھی، تو باقاعدہ کہتے تھے کہ بھائی ان آیات کو فلاں آیات کے ساتھ لکھ دو اور اس سورت کو فلاں سورت کے ساتھ رکھ دو، تو یہ لکھا ہوا موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ اعتراض کہاں پہ جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر نو لکھا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو اصل کام ہے اس میں کیا وہ اضافی کیا نوعیت تھی، کیا پہلو تھا، کیا اسپیکٹ تھا۔ تو اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا موجود تھا لیکن بین الدفتین موجود نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو کہ ابن ابی داؤد نے کتاب المصائف میں نقل کیا کہ ابو بکر کا امت پہ بہت احسان ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، ایک کتاب کی صورت میں نہیں تھا، ہاں ٹھیک ہے، بین اللوحین نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کتاب المصائف میں کہ ابو بکر کا مصائف کے حوالے سے امت کے اوپر احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بین اللوحین جمع کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ابن اشتا نے جو نقل کی ہے یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جو قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایات ہیں کہ یہ جو جانور وغیرہ تھے ان کے شانے کی ہڈیوں پر تھا، پتھر کی سلوں پر تھا، کھجور کی چوڑے جو ہے وہ شاخوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اوراق میں نہیں تھا۔ تو ابن اشتا نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو اوراق پہ منتقل کیا گیا، یعنی وہ میڈیم یا وہ سورس ایسا تھا، وہ ذریعہ ایسا تھا کہ اب پتھر کی سل ہے اس کو جو ہے وہ اٹھانا اور اس کو بہرحال ایک مشکل کام تھا۔ تو جب یہ اوراق کی صورت میں آ گیا تو بہرحال ایک نسبتاً جو ہے وہ اپنے وزن کے اعتبار سے اور اپنے حجم کے اعتبار سے ایک ہلکی چیز جو ہے وہ تیار ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، تو ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین سوالات آپ سن رہے ہیں، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر نو قرآن پاک کیوں لکھا؟ یہ اعتراض ہے مستشرقین کا، اسی سوال کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اثر نو قرآن پاک لکھوانے کی کیوں ضرورت پیش آئی اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا ہوا تھا؟ اس پہ ذرا کچھ وضاحت کیجیے۔ اس کی بنیادی وجہ پر تو ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈال دی جی کہ مختلف اجزاء، دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید کا لکھا ہونا اور ایک جگہ ہے موضع واحد میں ایک جگہ پر لکھا ہونا۔ ایک جگہ پر لکھا ہونا، پہلی چیز موجود تھی عہد نبوی میں، قرآن مجید مکمل کا مکمل ایک سے زائد جگہوں پر لکھا ہوا تھا لیکن ایک جگہ پر جمع نہیں تھا۔ اس کی امام سیوطی نے الاتقان میں 11 وجوہات بیان کی کہ ایک جگہ پر کیوں نہیں لکھوایا گیا۔ اس میں سب سے بنیادی وجہ تو ہے کہ جب تک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعد حیات تھے تو تب تک وحی کے نزول کا امکان تھا۔ ایک کتاب اگر آپ 10 سالوں کے اندر مکمل کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کا کوئی ری ایڈیشن نکالیں گے؟ تو قرآن مجید کا تو دوسرا ایڈیشن نہیں ہو سکتا تھا، قرآن مجید کا تو ایک ہی ایڈیشن آنا تھا اور وہ حتمی ایڈیشن۔ بڑی اچھی لاجک ہے، بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا امکان موجود بدستور رہا، جیسا کہ غالباً حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ قرآن مجید کے جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس آیت کے نزول کے بعد 9 راتوں تک زندہ رہیں، گویا کہ یہ 3 ربیع الاول سن 11 ہجری کو یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور اس کے 9 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخری دم تک آپ پر وحی کے نزول کا امکان تھا، اس لیے اسے ایک جگہ پر جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، ممکن نہیں تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کسی بھی حکم کے منسوخ ہونے کا بھی امکان موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ جائے کہ جو پچھلے کسی حکم کو منسوخ کر دے۔ تو اگر ایسا ہوتا اور اگر ایک کتاب پہلے سے موجود ہوتی تو اس میں سے آپ کیسے منسوخ شدہ چیز کو باہر نکال دیں؟ تو جتنی بھی آیات منسوخ ہوئی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی تھی؟ دیکھیے اس وقت صحابہ کرام، اس کی مثال یوں ہی سمجھیے کہ ایک استاد ہے، وہ کچھ باتیں بتاتا ہے، اس کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ، میں، ڈاکٹر صاحب، مختلف لوگ ہیں، تو وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے استاد کے نوٹس کو لیں گے۔ قرآن مجید کی آیات صحابہ کرام نے لکھی ہوئی تھیں لیکن ساتھ
اپنی یادداشتیں بھی ساتھ موجود تھیں، اور جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا نا، ابن ابی داؤد کی جو کتاب المصاحف ہے، جس کو آرتھر جیفری نے بنیاد بنا کر قرآن مجید کے کئی نسخے ثابت کیے ہیں، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام کی ذاتی یادداشتوں کو بنیاد بنایا، حالانکہ وہ قرآن نہیں تھی۔ بہت ساری ایسی قراءات تھیں جو شاذ ہیں، جو منسوخ ہو چکی تھیں، جو متواتر نہیں ہیں، جو ثابت نہیں ہیں، تو ایسی چیزوں سے ایسی چیزیں بھی موجود ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس لیے نوبت پیش ہے، جو آپ کا اصل سوال تھا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اب وحی کا امکان ختم ہو گیا، نسخ کا امکان ختم ہو گیا، اب نئے کسی حکم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا امکان ختم ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہو گیا۔ اب مختلف صحابہ کرام کے پاس جو چیزیں موجود ہیں جن کے اوپر لکھا ہو، ان کو اکٹھا کیا، ان کو کمپائل کیا گیا اور بین الدفتین ایک مصحف اور ایک کتاب کی شکل دے دی۔ بالکل سر، کویشچن یہاں پہ ایک اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جو آیات منسوخ ہو گئی، کیا وہ بھی لکھی گئی ہیں اس میں؟ دیکھیں، صحابہ کرام نے تو اپنے جو ذاتی مصاحف تھے ان میں منسوخ آیات بھی لکھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جھگڑا پیدا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے ان کے ذاتی مصاحف لیے اور ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے ڈسپوز کیا گیا، مطلب کہ روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ ان کو جلا دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا۔ اور مختلف مستشرقین یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جن جن چیزوں پہ لکھا گیا قرآن پاک، وہ ضائع ہونے والی چیزیں تھیں، پتوں پہ لکھا گیا، چمڑے پہ لکھا گیا، تو وہ سورسز ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں قرآن ضائع ہو گیا نعوذ باللہ، اور جو اب ہمارے پاس ہے وہ مکمل قرآن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ جانور کے شانے کی ہڈی پہ لکھا ہوا ہے یا پتھر کی سلوں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ فوراً بعد ہے، اور ان کا دور خلافت کتنا ہے؟ 2 سال۔ تو اسی دور خلافت کے اندر انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کو اوراق کے اوپر منتقل کر دیا، تو درمیان میں کوئی ٹائم پیریڈ ہے ہی نہیں، 100 سال یا 10 سال کا بھی وقفہ نہیں گزرا کہ آپ کہیں کہ جی وہ کہاں ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اس کے فوری بعد شروع ہو گیا یہ کام اس کے اوپر۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، 12 ہجری میں جنگ یمامہ ہوتی ہے، جنگ یمامہ ہوتی ہے، اگلے سال ہی جنگ یمامہ ہوتی ہے، جس میں ایک قول کے مطابق 70 اور ایک قول کے مطابق 700 حفاظ صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب، ایک سوال مستشرقین جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے کچھ ماضی قریب میں کچھ نسخے دریافت کیے ہیں، اور انہوں نے جب قرآن پاک کو اور ان نسخوں کو کمپیئر کیا ہے تو ان میں وہ ڈیفرنس، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفرنس ہے ان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو آج کا قرآن پاک ہے وہ تبدیل شدہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل میں یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں آج سے کوئی تقریباً ماضی قریب میں ہی 30-40 سال پہلے جو ہے وہاں پہ کچھ قدیم نسخے جو ہے وہ دریافت ہوئی۔ مسجد عمر بن العاص جب اس کی کھدائی ہوئی یا اس کی آپ مینٹیننس کا کام کہیں کہ ہو رہا تھا، تو اس وقت تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوا، لیکن وہ قدیم مصاحف تھے، پھر بعد میں ان کو جو ہے وہ ایک میوزیم بنا دیا گیا۔ تو یمن کی حکومت نے دراصل جرمنی سے 2 مستشرق بلوائے تھے کہ وہ ان کو ایڈٹ کریں، تو ان مستشرقین نے آ کے ان کے اوپر جو ہے وہ پھر کام کیا 10 سال 15 سال 20 سال، اور پھر وہاں واپس جا کے انہوں نے ان کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی۔ تو میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، قدیم مصاحف قرآنیہ ایک تجزیاتی مطالعہ۔ تو یہ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ باقاعدہ ان مصاحف کے عکس، یعنی ان کی PDF سکین شدہ جو ہے وہ تصویر بھی اس آرٹیکل کے اندر موجود ہے، اور اس کا کمپیریزن ہے موجودہ جو پبلش شدہ مصاحف ہیں، اور اس میں کوئی ایسی فرق والی بات نہیں ہے۔ یعنی پہلی صدی ہجری کے مصاحف بھی ملے ہمیں، دوسری صدی ہجری کی بھی، اور جب ہم ان کا کمپیریٹیولی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسا فرق نظر نہیں آتا۔ کوئی 1-2 مقامات ایسے ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قراءت کا فرق ہے، جو ویریئنٹ ریڈنگز آف دی قرآن تھی ان کا فرق ہے، ویسے کوئی بڑا فرق نہیں ہے، نمایاں فرق نہیں ہے۔ جی، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اس میں دیکھیں 2 چیزیں، اس کے 2 اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ رسم الخط کسی بھی زبان کا وہ ایک صدی کے بعد مکمل طور پر اپنی حیت کو تبدیل کر لیتا ہے۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کے نزول کو 1400 سال ہو چکے ہیں۔ 1400 سال پہلے کا عربی جو رسم الخط ہے، رائٹنگ سٹائل ہے، وہ یا جو آج کی آرتھوگرافی ہے، اس کے اندر ہمیں بہت فرق نظر آئے گا۔ جو شخص عربی رسم الخط کا ماہر نہیں ہے، جو آرتھوگرافی ہے اس کا ماہر نہیں ہے، اس کو لگے گا کہ یہ کچھ اور چیز ہے، وہ کچھ اور چیز ہے۔ تبدیل ہے، بالکل۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
جی ہم یہ بحث تو ویسے آتی ہے تدوین قرآن کی جو دور صحابہ میں ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مصاحف سرکاری سطح پر تیار کروائے تو ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ان سرکاری مصاحف کے علاوہ، جن کی تعداد 6 ہے یا 7 ہے، مختلف اقوال ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی مصاحف لوگوں کے پاس جاتی ہیں وہ سارے کے سارے یا انہیں جلا دیں، تحریک مصاحف کا حکم دیا، احراق مصاحف کا حکم دیا، یا انہیں دفن کر دیں. تو یہ امکان ہے کہ اس وقت کا کسی کا اپنا ذاتی مصحف دفن کیا ہوا جس میں اس کے اپنے ذاتی نوٹس اس کے اوپر شامل ہوں گے، شاذ قراءات ہو سکتی ہیں، منسوخ چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، وہ کہیں سے دریافت ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی چیز مل گئی ہے تو وہ یہ کہے کہ نہیں یہ جو میں نے دریافت کی ہے یہ اتھینٹک ہے اور جس کے اوپر کروڑوں مسلمان عمل کر رہے ہیں میں اس کو اتھینٹک نہیں مانتا. تو ظاہر بات اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی. بالکل یہ بات بڑی لاجیکل ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اردو رسم الخط میں کوئی چیز لکھتے ہیں تو ہر ایک کی رائٹنگ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اب اس رائٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بھی لفظ ہے وہ عجیب سا ہی پڑھا جاتا ہے، مگر جب ہم فقرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، مگر وہی ورڈ اگر کوئی اور زبان والا پڑھے تو اسے وہ عجیب سا فیل ہوگا. بعض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ جب جو آیات منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں ان کو اس میں کمپائل نہیں کیا گیا تو اس کو یہ تبدیلی کا نام دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نسخ کی بحث کے اندر ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے، کچھ آیات قرآنی وہ تھیں کہ جو منسوخ التلاوت بھی تھیں اور منسوخ الحکم بھی تھیں، جن کی تلاوت سے بھی روک دیا گیا مسلمانوں کو اور جن کے اوپر عمل کرنے سے اور اس کے حکم سے بھی روک دیا گیا. ایسی تمام آیات تو قرآن مجید سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوا دیں، اپنی زندگی میں ہی نکلوا دیں. جیسے شیخ و شیخۃ جو زنا کے احکام کے بارے میں آتی ہے تو یہ آیت منسوخ التلاوت بھی ہے اور منسوخ الحکم بھی ہے. قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ التلاوت تو نہیں ہیں لیکن منسوخ الحکم ہیں، کہ جن کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی لیکن ان کا حکم باقی نہیں رہا. کئی اس کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں وقت کی پیش نظر میں اس کو مختصر کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا ان کے علاوہ کسی کا بھی قرآن مجید کو اس کے علاوہ لکھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں یہ اس لیے محال اور ناممکن تھا کہ اس پر ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن مجید صرف لکھا ہوا نہیں تھا. سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کو حفظ رکھتے تھے. اگر ایک لفظ کی بھی کمی بیشی ہوتی تو اس وقت صحابہ کرام کو قرآن مجید معیار عدل اور معیار صدق قرار دیتا ہے. تو وہ کس طرح کسی ایک ایسی زیادتی پر اور کسی ایک ایسے اقدام پر خاموش رہ سکتے تھے کہ جس میں قرآن مجید میں تبدیلی کی جا رہی ہو. ہمیں کوئی پوری تاریخ صحابہ میں تدوین قرآن کی کسی تاریخ میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے یہ اختلاف کیا ہو کہ یہ آپ نے قرآن مجید سے یہ چیز کیوں نکالی اور اس کو کیوں شامل کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ جب تدوین قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کو لکھنے کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن قریش کی زبان میں لکھا گیا. تو جب زبان کا لکھا جانا اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ قریش کی زبان میں لکھا گیا؟ اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے کہ کیا وہ پروناؤنسیشن تھی وہ جو قریش کی زبان تھی؟ ہاں بہرحال تلفظ کا بھی فرق تھا، لہجات کا بھی فرق تھا، ٹھیک ہے، الفاظ کا بھی فرق پڑ جاتا تھا. مطلب جو بھی قرات میں چیزیں ہیں یہ ساری اس میں شامل ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی مقرر کی تھی قرآن مجید کے رسم الخط کے حوالے سے کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ ایک اجماعی رسم الخط کے ساتھ مرتب کیا جائے، تو اس وقت انہوں نے اس کمیٹی کے جو امیر تھے یا اس کے جو پریزیڈنٹ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ہدایت جاری کی تھی کہ اگر تمہارا باقی ممبران کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے لب و لہجے میں لکھنا، ان کے ایکسنٹ میں جو اس کی کتابت بنتی ہے اس کو تم نے لکھنا ہے. جی میں یہ آخری وضاحت میں یہ کروں گا کہ قریش کی لغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی اس وقت الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے قریشی لغت میں ہیں. آپ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، ہدایت یہ تھی کہ اگر اختلاف ہو جائے تو حتمی طور پر آپ لغت قریش کو اختیار کریں گے، ورنہ اس کے علاوہ ہمیں دیگر کئی قبائل کی لغات بھی اس وقت قرآن مجید میں ملتی ہیں. تمیمی لغت موجود ہے اور اسی طرح اشعری لغت موجود ہے. کئی ایسی لغات ہمیں قرآن مجید میں کئی ایسے الفاظ ملتے ہیں. ڈاکٹر محمد سمیع اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین پروگرام آپ نے سنا. آج کا ہمارا پروگرام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تدوین قرآن. آپ نے دیکھا کہ مستشرقین نے کس قسم کے اعتراضات اٹھائے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پہلو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ جس پہ وہ اعتراضات نہ اٹھائیں.
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد